نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جی آج ہم آیت نمبر 239 سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 239 سورۃ البقرہ. پیچھے ہم جو اس سے پچھلی آیت میں نماز کی حفاظت کی بات ہوئی تھی نا. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر خوف ہو تمہیں فَرِجَالًا فَرِجَالًا تو پیدل پڑھ لو او رکبانً رکبہ سوار ہونے کو کہتے ہیں او رکبانً یا سوار ہو کر. ٹھیک ہے، خوف کی حالت میں. فَإِذَا آمِنْتُمْ پھر جب امن میں آ جاؤ تم فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا کما علمکم جیسا کہ سکھایا اس نے تمہیں ما جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے. میرا خیال ہے یہ ہم نے شاید کل پڑھ لی تھی. 240 آیت. والذین یتوفون منکم اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت کریں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعاً فائدہ پہنچانے کی الی الحول ایک سال تک. حال سے ہے نا الی الحول ایک سال تک. غیر اخراج بغیر نکالنے کے. فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں سال کے بعد فلا جناح علیکم تو ان پر کوئی گناہ نہیں تم پر فی ما فعلنا جو وہ کریں اپنے معاملے میں، یعنی کہ جو وہ کریں اپنے لیے فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف بھلے طریقے سے. واللہ عزیز حکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. اچھا، اس آیت کے اندر جو حکم ہے نا وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو وراثت کی جب آیات نازل ہوئی تھی تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیوہ کا یعنی کہ بیوی کا جو حقوق تھا نا، بیوی کی جو وراثت کا جو حصہ تھا نا وہ مقرر کر دیا تھا. اس وقت تک جب تک یہ آیت اتری تھی اس وقت تک وراثت جو تھی اس کا وہ نہیں تھا، حصہ جو تھا بھی بتایا نہیں گیا تھا. تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک سال تک کے لیے ان کا جو ہے نان نفقہ اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر جائیں. تو اس کے بعد پھر ان کو اجازت تھی عورتوں کو کہ اگر وہ کہیں اپنا کوئی بھی بندوبست کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں. وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاعن فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے. حقا علی المتقین یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہوا ہے. بیوہ کا تو یوزلی ہو ہی جاتا ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں کیونکہ اچھے ماحول میں نہیں نا ہوتی طلاق، ایک انتہائی قدم ہے، تو وہ ظاہری بات ہے ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر نباہ نہیں ہو رہا وہیں پہ طلاق ہوگی نا. تو وہاں پر کیا کہا گیا کہ یہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے
ایک اچھے طریقے سے، اور یہ مومنین پر حق، متقین پر حق ہے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تم پر، لکم تم پر، آیات ہی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی جذبات سے نہیں، عقل سے کام لو۔ علم ترا بہت دفعہ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو یرا، یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو علم ترا کیا دیکھا نہیں تم نے، یہ ایک اسلوب ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے یہ اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کی طرف، الذین جو خرجو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، الف جو آتا ہے اس میں سورۃ القدر میں الف کا لفظ آتا ہے نا، تو اردو میں بھی وہ ہم ایک استعمال کرتے نا، ایک کہانیوں کی بک الف لیلا، تو الف لیلا، الف جو ہوتا ہے نا ہزار کو کہتے ہیں، اور لیلا جو ہوتا ہے وہ رات کو کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہم نے لیلا کو لیلا کر دیا ہوا ہے نا، ویسے ایکچوئل ورڈ لیلا ہے نا۔ تو الف کی جمع الوف، تو الف 1000، تو الوف ہزاروں، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے۔ فقالا تو کہا، لہم انہیں، اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں، ان اللہ بے شک اللہ ذو فضل البتہ بہت فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون بہت سے لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، اور یہ کیوں ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے گھروں سے، تو اس بارے میں کوئی زیادہ چیز اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہمیں نہیں ملتی، نہ ہی بتایا گیا کہ کون سی قوم تھی۔ مختلف آراء ہے کہ کسی کے جو تھا حملے کے ڈر سے نکل گئے تھے، کہ دشمن کا حملہ آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے نکل گئے تھے، موت کے ڈر سے، کہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، تو اس میں ان کو کہا گیا تھا کہ تم موت کی وجہ سے نکلے ہو کہ ہم مرے نہ، تو موت تو کہیں بھی آ جائے گی۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتل کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ قاتلو، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر قاف کے ساتھ الف آتا ہے، چاہے وہ الف صغیرہ ہو جیسے یہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یا ویسے الف لکھا ہو، تو اس کا مطلب لڑنا اور جنگ کرنا ہوتا ہے۔ اور جہاں پر قتلو، قتلو جو ہوتا ہے نا، یہاں پر الف صغیرہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب قتل کرنا ہوتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا جان لو اللہ بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا بہتر قرض حسنا، ویسے یہاں پر قرض حسنا کو قرض حسنا ہی ترجمہ کریں، قرض حسنا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے گا اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادگی کرتا ہے، یقبض قبض سے ہے تنگی کرنا، یبسط جو ہے کشادگی کرنا، وَإِلَيْهِ ترفیس کے ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ قرض ہے کہ جس سے یعنی کہ واپسی کی امید نہ ہو، اور جو اس سے بعض علماء پھر یہ مراد لیتے ہیں کہ یعنی کہ اس کے بدلے میں کوئی فائدہ نہ سوچا جائے، تو اس سے اکثر علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ قرض جو کہ اللہ کے دین کی خدمت میں، دین کے راستے میں
جو ہے وہ خرچ کیا جائے، کیونکہ اس کے بدلے میں کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی انسان امید نہیں رکھتا اس دنیا میں، تو نہیں امید رکھتا کہ جو دین کے لیے کوئی پیسہ یا جو چیز خرچ کی جاتی ہے تو اس کا دنیاوی فائدہ جو ہے نا وہ نہیں سوچا جاتا. تو وہ مراد ہے کہ جس میں وہ قرض کے اس میں آپ اس کی جو ہے کوئی امید وابستہ نہ کریں اس سے، ٹھیک ہے. اور بعض اس سے یہ بھی لیتے ہیں کہ کیونکہ بھیک مانگنے کی بجائے قرض دینے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیک مانگنا یا کسی کو فقیروں کو جو بیگرز ہوتے ہیں ان کو پیسے دیتے رہنا، تو یہ اس سے معاشرے کے اندر یہ جو محنت نہ کرنے کی اور سستا جو طریقہ معاش ہے اس کو طریقہ معاش، یہ معاش تو نہیں ہوتا، یہ تو مطلب ایک غلط چیز ہے کہ ہاتھ پھیلانے کی عادت جو بڑھتی جاتی ہے. اور یہ لوگ سارا دن سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں، کوئی کام کاج نہیں کرتے اور انہوں نے اپنا ذریعہ معاش ہی یہ بنا لیا ہوا ہے. اور ان سے اگر محنت کرنے کے لیے کہو تو وہ محنت نہیں کرتے. تو یہ والا جو بھکاریوں کا یہ کام ہے، تو پھر یہ سوسائٹی کے اندر ایک ناسور کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بوجھ بنتے جاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. تو قرض دینے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ قرض دیا جائے تاکہ جس انسان کو اس کی مطلب یہ نہیں کہ اس کو فوراً پیسے دے دے اور وہ اپنی روٹی شوٹی جو بھی کھا لے. اگر کسی کو بھوک لگی تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو کھانا کھلا دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے جیسے کہ پیسے دیے جائیں، وہ بہتر ہے. اور قرض دینے سے یہ ہوگا کہ اس انسان کا کوئی اس کو سٹیبل کرنا ہوگا کہ اس کو کسی کام کی ضرورت ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں، اس کی اس طرح سے ہیلپ کی جائے کہ وہ اپنا کوئی کام شروع کرے تاکہ وہ محنت کرے، اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کرے. تو اس کو اس چیز کا ڈبل اجر ہے کہ قرض دے کے مدد کرنا. اور پھر یہ ہے کہ پھر قرض جس کو قرض دیا ہے یعنی کہ جو مقروض ہے اس کو مہلت دینا، کہ اگر یہ بھی قرآن کے اندر پڑھیں گے آپ کہ اگر وہ شخص جو ہے ابھی فوراً قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس کو مہلت دینا، اس پر بھی اجر ہے. اور پھر احسان کرنا یعنی کہ معافی کر دینا، تو یہ اس کا تو ویسے ہی بہت بڑا اجر ہے کہ جو قرض دار جو ہوتا ہے اس کو مہلت دینے پر بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کو جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی بہت بڑا اجر ہے. تو قرض جو ہے وہ پسندیدہ ہے، جیسے کہ بھکاریوں کو ہم چاہ چلتے ہم تو کہتے ہیں کہ چلے جی 5-10 روپے کی بات ہے، تو یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک غلط رویش اور ایک غلط جو سوچ جو ہے نا وہ پھر ڈیولپ ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، جوان لڑکیاں بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جوان آدمی بھی ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہیں، اور ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ مانگ کر کھانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، سارا دن سڑکوں پہ بیٹھنا ہے. تو وہ معاشرے کے اوپر ایک پروڈکٹیو اپنا رول تو نہیں دے رہے نا، بوجھ بن جاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر. کوئی اپنے ہاتھ پاؤں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس سے وہ کوئی کردار ہی نہیں ادا کرے، سوسائٹی کے اوپر کوئی ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تو نے دیکھا نہیں سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب قالو انہوں نے کہا، لنبی نبی کے لیے، لہم اپنے یعنی کہ اپنے نبی سے انہوں نے کہا، ابعث مقرر کیجئے. بھیجنا کبھی مبعوث ہونا کبھی معنی ہے ابعث میں، تو یہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے نا، تو مقرر کیجئے لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قالا اس نے کہا، حل کیا، عصیتم امید ہے تم سے، یہ کیا امید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال کہ اگر لکھ دیا جائے تمہارے لیے جنگ کرنا، اللہ
کہ نہ تو قاتلو تم لڑو، کیونکہ ان کی ہسٹری پیچھے یہی آ رہی تھی نا. ان کے نبی جو تھے وہ تو بنی اسرائیل کے اندر سے ہی تھے، تو وہ جانتے تھے کہ ان کی تاریخ پیچھے کیا ہے، ہر بات سے ہر وعدے سے مکرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر لکھ دیا جائے تو کہیں یہ نہ ہو کہ تم لڑو ہی نہ. قالو انہوں نے کہا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ لڑے اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا، اور تحقیق ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. فلما پھر جب کتب علیہم القتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان کے لیے جنگ کرنا. تولو تو وہ پھر گئے، الا مگر قلیلا منہم تھوڑے سے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نبی جو تھے یہ کہیں آتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنے تھے. کہیں یہ آتا ہے کہ یہ تھے عزیر علیہ السلام تھے. تو بہرحال کیونکہ عزیر علیہ السلام، کیونکہ یہ جب ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کو جب بھی انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو نکالا گیا بیت المقدس سے. ان کی عورتوں کو لے جاتے تھے، لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ان کے ساتھ. تو اسی طرح کی جب ایک ان کے ساتھ اس طرح کا یہ ساری ان کو ہوا تھا یہ جب ان کے ساتھ، تو اس وقت جو ان کی جو جنریشن تھی انہوں نے جب اپنے بارے میں جانا، کیونکہ جو روایات میں تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ آتا ہے نا قرآن کے اندر، کہ ایک شخص کا کہ وہ ایک بستی سے گزرا اور اس کی جو چھتیں تھیں اس کی دیواروں پہ گری ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ ایک محاورتاً استعمال کیا گیا کہ چھت تو تبھی گرتی نہیں جب دیوار گری ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی اور 100 سال کے بعد ان کو جگایا تھا. تو وہ انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا عرصہ تمہیں ہوا یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سویا ہوں گا یہاں. 1 سال نہیں، ایک دن ہی، مطلب اس کی گھڑی کچھ سویا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 سال تک تم ادھر ہم نے تمہیں فوت کر دیا تھا. تو پھر ان کے سامنے ان کے گدھے کو کہا تھا کہ اس کو دیکھو، اور اس کو تمہارے سامنے جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ہم زندہ کرتے ہیں. اب ان کا کھانا جو تھا وہ بھی خراب نہیں ہوا. تو ان کو پھر بھیجا گیا تھا. 100 سال کے اندر جو تھا نا، وہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو تباہی ہوئی تھی اور وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، یہ اس کی بیت المقدس جو تھا ان کا جو تھا سارا ایریا تھا وہ بلا. تو اس وقت جو تھا یہ لوگ نکال دیے گئے تھے وہاں سے، اور بہت سارا وہ شہر برباد ہو گیا تھا. تو اس ٹائم وہ عزیر علیہ السلام جو تھے وہاں سے جب گزرے تھے تو وہاں پر انہوں نے حیران ہو گیا، کہتے کتنی فلرش اور اتنی جو آباد بستی تھی اس کا یہ حشر ہو گیا. تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ انہوں نے اس طرح سے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر 100 سال بعد اٹھایا. تو پھر وہ لوگ وہاں پر آباد تھے. پھر عزیر علیہ السلام نے ان کو، اس قوم کو، بنی اسرائیل کو جا کے ان کی ہسٹری بتائی تھی، اور مطلب وہاں ان پر بھیجے گئے تھے وہ. تو ان کو جب اپنے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ہمیں ہمارے لیے جو ہے ایک بادشاہ مقرر کرے، تاکہ ہم جو اپنی زمین جو ہے جو ہم سے چھین لی گئی تھی بیت المقدس، ہم واپس لیں. اور ہم ان کو اپنے بارے میں معلوم ہوا کہ ہم کون ہیں. تو اس ٹائم انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ٹھیک ہے، اس ٹائم جو نبی تھے ان کے، ان اللہ، بے شک اللہ، قد تحقیق، بعث، مقرر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، مالکن، بادشاہ. قالو، انہوں نے کہا، انا، کیسے، یکون، یہ ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، الملک، بادشاہت، علینا، ہم پر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یؤتی،
اور نہیں وہ دیا گیا ساعتن وسعت من المالی مال سے. اب دیکھیں نا ان کا سٹینڈرڈ کیا تھا, مال. بادشاہ جو تھی وہ مال کے بیس پر سمجھ رہے تھے کہ یہ مال جو ہے وہ اس کی وجہ ہے. قولا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاہ چن لیا ہے اسے علیکم تم پر وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اب یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے بسطۃ وسعت کس چیز میں, فی العلم والجسم علم اور جسم میں, کیونکہ اس وقت کی ضرورت کیا تھی, جنگ کرنی تھی. تو اس کا جو علم تھا, لڑنے کا جو علم تھا وہ ان کے پاس زیادہ تھا, آرٹ آف وار. اور جسم یعنی کہ جسمانی طور کے پر بھی وہ قوت رکھتے تھے اور یہ ریکوائرڈ تھا. تو ہم نے, آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب ہم نے کلاسز شروع کی تھیں تو شروع کے 2 لیکچرز جو تھے اس کے اندر ہم نے یہ کرائٹیریا جو تھا یہ پڑھا تھا کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو آتا ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ چنتا ہے. تو اس میں ہم نے ان کا بھی پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بھی ایگزامپل آئی تھی طالوت کی. واللہ اور اللہ یؤتی عطا کرتا ہے, دیتا ہے ملک اپنی بادشاہت من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. یہ باغ سے طالوت کا قصہ چل رہا ہے تو میں چاہوں گی کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں کیونکہ یہ ایک ہی واقعہ ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. طالوت جو تھے وہ نبی نہیں تھے, ان کو بادشاہ چنا گیا تھا. اور طالوت جو تھے یہ جو روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو بنی اسرائیل جو مصر میں جب پہنچے تھے یہ پہنچے تھے یوسف علیہ السلام کے ذریعے. ٹھیک ہے, آپ جب یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں تو اس میں آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. تو اور وہ 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام, اور اس وقت ہی مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. بعد میں ان کو وہاں سے پھر فرعون نے غلام بنا لیا اور وہ سارا سلسلہ, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکالا. تو اس میں جو طالوت جو تھے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے نا یوسف علیہ السلام, اور ایک اور جو ان کے بھائی تھے بنیامین, یہ ایک ہی ماں سے تھے نا, اور باقی جو دوسرے بھائی تھے وہ دوسری ماؤں میں سے تھے. تو یہ لوگ جو تھے بنیامین کی نسل میں سے ہیں, جو روایات میں آتا ہے کہ طالوت جو تھے نا یہ بنیامین کی نسل میں سے تھے. اور باقی بھائی جو تھے نا وہ ان کا جو وہاں پر جب رہ رہے تھے تو ان کی معیشت اور اس طرح کے جو اوپر کے جو کام تھے نا وہ باقی بھائیوں کی اولادوں کے کنٹرول میں تھے. تو یہ زراعت اور اس طرح کا جو شعبہ تھا وہ ان بنیامین کے حصے میں تھا, ان کی اولاد کے حصے میں آیا تھا. تو یہ لوگ نا ان کو سمجھتے نہیں تھے, کچھ وقت نہیں رکھتے ان کی اتنی تھی, مطلب دیتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چنا تو انہوں نے اس چیز کے اوپر بہت پھر وہ حیرت کا اظہار کیا اور ناگواری کا اظہار کیا, کیونکہ ان کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ مال کے اوپر بیس کرتے تھے. تو وہ ان کو جو ہے یہ چیز جو ہے اس پر اعتراض ہونے کے پیچھے پہلے خود ہی انہوں نے اس چیز کا, ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ انہوں نے اس کا مطالبہ بھی خود ہی کیا تھا, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر وہی روش جو ان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان کو جب پتہ تھا تو یہ ہمیشہ ہی اعتراض کرتے تھے سوائے چند کے. تو پھر کیا ہوا, وقال لهم نبیہم, اب کیا ہوا کہ اب ان کو مزید ایک تسلی دینے کے لیے اب کیونکہ وہ باتیں شروع ہو گئی اور اعتراض شروع ہو گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مقرر کی. کیا کہا کہ وقال لهم نبیہم, کہا ان سے ان کے نبی نے کہ ان بے شک آیت ملکی ہی, ان کی بادشاہت کی نشانی. آیت نشانی, آیت جو ہے وہ نشانی کو کہتے ہیں, اس کا لفظی ترجمہ نشانی ہے. اور آیات جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, کونی اور شرعی. کونی آیات سے مراد وہ تمام نشانیاں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, ہر طرح کی نشانیاں.
چاہے ہمارے وجود کے اندر ہیں یا ہمارے وجود سے باہر کائنات کے اندر، ان کے ہم بھی کائنات کا ہی حصہ ہے نا، تو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہر قسم کی نشانی کو کونی آیات کہا جاتا ہے، اور دوسری آیات جو ہے نا شرعی آیات ہیں جو کہ قرآن کی آیات ہیں۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ این یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے، سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور اس میں باقی کچھ چیزیں ہیں، مما جو ترکہ چھوڑ گئے آل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد، ان کی آل، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد، تحملہ الملائکۃ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیۃً، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمنین۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ جو تابوت جو تھا، وہ انہوں نے کافی عرصے سے ان کے پاس تھا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی کچھ واقعات تھی، کہتے ہیں کہ اس میں عصا تھا اور کچھ ان کے کپڑے تھے اور تورات کے صحیفے تھے، تو اس طرح کی چیزیں تھیں اس میں، مطلب بہت مقدس وہ تھا، ان کا جو تھا وہ تابوت تھا، اور ان کے جب بھی ان کی کوئی بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی ان کے درمیان، یا کوئی وبا پھیلتی تھی یا کچھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو یہ اس تابوت کو درمیان میں رکھتے تھے اور پتہ نہیں اس کو کھولتے تھے یا اس طرح سے کچھ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہرحال وہ اس سے برکت ہوتی تھی ان کی، اور ان کی وہ پرابلم جو ہوتی تھی وہ دور ہو جاتی تھی، اور وہ جنگوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ تابوت کو آگے رکھتے تھے تو جنگ جو ہوتی تھی نا وہ ان کی فیور میں ہو جاتی تھی اس کی برکت سے، تو وہ اس تابوت ان کے نزدیک بہت زیادہ جو تھا نا مقدس تھا۔ تو جب یہ ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے، جہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا، بہت بری طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا، تو یہ لوگ جو تھے، جو ان کے دشمن جو تھے، وہ اس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے تھے، تو تابوت ان سے چھن گیا تھا، ان کے پاس تابوت نہیں رہا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتائی تھی کہ یہ جو تابوت جو ہے یہ تم لوگوں کے پاس واپس آ جائے گا، اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ تابوت کہاں گیا، اتنا عرصہ گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تابوت جو ہے وہ واپس آ جائے گا اور وہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ جو قوم ان سے تابوت لے گئی تھی، ان کے جب وہ تابوت جب ان کے پاس رہا، اور ان کے اپنے معاملات جو تھے نا وہ بہت بگڑنے شروع ہو گئے، ان کے درمیان وبائیں پھیل جاتی ہیں، ان کو اور مصیبتیں اور مشکلات آنی شروع ہوگی۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تابوت جو ہے نا یہ ہمیں یہ جب سے یہ تابوت آیا نا تو ہمارے درمیان جو ہے نا یہ وبائیں پھیل رہی ہیں، یہ بیماریاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس تابوت سے جان چھڑا لو۔ تو اب وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے، مطلب ان کے نزدیک وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اس کو منحوس سمجھ لیا تھا، اور اس سے دور کہتے تھے کہ یہ کرسڈ ہے، اور انہوں نے اس کو اس سے جان چھڑانی چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو رسیاں باندھ کے نا تو ایک گدھے کے اوپر اس کو باندھ دیا، اور اس کو گدھے کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کہ اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا کہ یہ جہاں مرضی لے جائے۔ تو اس کو پھر ہانک کے جو تھے نا فرشتے جو تھے وہ تالوت کے دروازے کے اوپر لے آئے تھے، صبح جب وہ نکلے تو وہ تابوت سکینہ ان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ تو وہ ایک نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ نشانی جو تھی پوری ہوگی، تو پھر اب کیا تھا کہ اب چاروں نہ چار ان کو پھر ماننا پڑا کہ اتنی بڑی نشانی جو ہے وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ واپس آ گیا ہے، تو اس سے بڑی نشانی ان کے لیے کوئی نہیں تھی کہ ان کو ماننا پڑ گیا کہ یہ جو تالوت جو ہیں یہ ہی ہمارے بادشاہ ہیں۔ لہٰذا پھر انہوں نے اپنی صف بندیاں وہ ساری شروع کر دی، تو اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے جتنے بھی تھے۔ اب کیا ہوا کہ فلما فصل، پھر جب جدا ہوا، فصل جو ہوتی ہے نا، جیسا فصل کو کاٹتے ہیں نا تو فصل جو ہوتی ہے پھر زمین سے جدا ہو جاتی ہے نا، تو فصل کا مطلب ہے جدا ہوا۔ طالوت بالجنود، ساتھ لشکر کے،
قال اس نے کہا ان اللہ مبتلیکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے بنہرین ایک نہر سے فمن شرب پس جس نے پیا منہ اس سے فلیس منی پس وہ نہیں ہے ہم میں سے ومن لم اور جس نے نہیں یطعمہ چکھا اسے فإنہ تو بے شک وہ منی مجھ سے ہے اللہ مگر من اغترف جو چلو بھر لے ٹھیک ہے تھوڑا سا بس لے کہ اپنا حلق جو گیلا کر لے غرفتن ایک چلو بیدہی اپنے ہاتھ سے فشربوا تو انہوں نے پی لیا منہ اس سے اللہ مگر قلیلاً بہت تھوڑے منہم ان میں سے فلما پھر جب جاوزہ اس نے پار کیا اسے ہوا والذین کہ جب اس نے پار کیا اسے تو انہوں نے جنہوں نے آمنو ایمان لائے تھے معاہو ساتھ اس کے قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا نہیں ہے آج طاقت ہمارے لیے یا ہم میں الیوم آج کے دن بجالوت و جنودہ ساتھ جالوت اور اس کے لشکروں کے قالا اس نے کہا الذین یظنون جو انہوں نے جو یقین رکھتے تھے جو لوگ یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا انہم کے بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کم کتنی ہی کم کتنی ہی کم نہیں ہے کم کتنی ہی من فئتی جماعتیں قلیلتن کم تعداد کی غلبت غالب آ جاتی ہیں فئتن جماعتوں پر کثیرتن کثیر تعداد کی باذن اللہ کے اذن سے واللہ مع الصابرین اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو شرط صبر ہے اچھا یہاں پر جو یہ آزمایا گیا ابھی چل تو سارے پڑے چل تو گئے تھے ان کے ساتھ سارے ہی نکل پڑے تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی بڑی ٹیم ورک ہوتی ہے تو اس میں اگر کوئی ایک انسان اپنا حوصلہ پست کر دے تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے چھانٹی کر دیا جائے جو کہ اپنے پست حوصلوں کے ساتھ دوسروں کا بھی حوصلہ پست کرنے والے ہیں تو کیونکہ دل کے اندر وہ اگر نفاق ہے اور وہ نہیں ہے پختگی نہیں ہے تو پھر وہ خطرناک ہوتا ہے ایسے معاملات میں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا اور آزمایا پانی کے ذریعے اتنا زیادہ وہ چل کے آئے اور پیاسے بھی تھے تو اب کیا ہوا کہ جو صبر والے تھے جو واقعی ہی اللہ مومن تھے تو ان کے نزدیک تو جو ان کو اللہ تعالیٰ کا تھا انہوں نے مانا لہٰذا ان کا عزم نہیں ٹوٹا لیکن جنہوں نے نہیں مانا ان کا عزم ٹوٹ گیا تو وعدہ پورا کرنے کے لیے اگر کوئی انسان یہ دیکھنا ہو نا کہ وہ وعدے کا پکا ہے کہ نہیں تو اس کا جو کی ہے نا وہ اس کے عزم سے ہے عزم جو ہوتا ہے انسان کا اپنے آپ سے ہوتا ہے اگر جو انسان عزم میں پختہ ہوگا وہ وعدہ بھی پورا کرے گا اگر کسی کا جو ہے وہ عزم پختہ نہیں ہے نا تو وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اب جب ان لوگوں نے پی لیا جنہوں نے پانی تو جیسے ہی انہوں نے پانی پی تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی انہوں نے کہا کہ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے جالوت سے آج کے دن کیونکہ وہ جو انسان نے جو عہد کیا ہوتا ہے نا اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیں تو مثال کے طور پہ اپنے کوئی بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کیا کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے عزم کیا کہ بھی ہم تو بس اب جو ہے اس سال میں نے جو ہے مثال کے طور کے اوپر کہ میں نے قرآن جو ہے وہ مکمل کرنا ہے میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پورا لیکن اگر آپ نے اپنے روٹین سیٹ کری لیکن اگر درمیان میں آپ نے اپنا وہ عزم کسی وجہ سے کوئی بھی مشکل وقت آیا کوئی پرابلم آ گئی اور آپ نے اس کو بریک کر دیا آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہے آپ اپنے آپ کو آزمائش تو آتی ہے یہ تو ہے یہ کہ جب بھی کوئی عزم کیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے تو اگر آپ نے اس عزم کو بریک کر دیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس چیز کو اوپر واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ جڑنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں آزمائش جو ہوتی ہے نا وہی سارا
امتحان اسی میں ساری وہ چیز راز چھپا ہوتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ اپنے عزم پر قائم ہیں؟ تو وہی چیز ان کے ساتھ ہوئی کہ جب چلے تو یہ بڑے جوش سے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو اس میں ناکام ہو گیا، جب ناکام ہوئے تو پھر وہ ان کے اندر وہ ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ آگے چل سکے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جو روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ اتنی ہی تعداد میں تھے، تقریباً 80,000 کی تعداد میں کہتے نکلے تھے، اور جتنے لوگ جو بچے تھے جنہوں نے جالوت سے جا کے مقابلہ کیا تھا، تو کہا جاتا ہے جو حدیث کے مطابق کہ یہ وہ اتنے ہی تعداد میں تھے جتنی تعداد میں صحابہ تھے بدر والے دن، یعنی 313۔ تو 313 والا جو فگر ہے نا، یہ ہسٹری میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہیں سے مجھے ایک بات بھی یاد آ رہی ہے کہ اندرا گاندھی نے بھی کہا تھا جب یہ ان کی میرا خیال میں 65 کی وار تھی یا کیا اس طرح کا کوئی واقعہ تھا، مجھے ایگزیکٹ ذرا بھول رہا ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ کچھ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں یا مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، اس طرح سے کچھ تھا، تو اس نے کہا تھا ان کو کرنے دو یہ جو کر رہے ہیں، لیکن بس یہ خیال رکھنا کہ یہ 313 نہ ہو۔ تو اللہ جانتا ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے، بہرحال ان لوگوں کو بھی ہماری ہسٹری پتہ ہے۔ تو یہ لوگ بھی 313 تھے اور ان 313 نے پھر جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اور جالوت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کافی زیادہ بہت بڑا پہلوان تھا، قد کا بھی بہت اور بہت زیادہ، اس کے ساتھ کوئی مقابلہ مطلب نہیں کر سکتا تھا، بہت جن ٹائپ آدمی تھا وہ۔ ولما، اور جب بارزو، مبارزت سے ہے، مبارزت کہتے تھے جب یہ جنگیں ہوتی تھیں تو پہلے 2-3 لوگ دونوں گروپوں میں سے نا باہر سامنے آ کے تو پہلے وہ لڑتے تھے آپس میں، اور پھر اس کے بعد پھر باقی جو فوج تھی لڑتی تھی۔ تو وہ جو پہلے جو 2-3 لوگ جو آپس میں دونوں گروپوں کی جن کی ہوتی تھی، فائٹ ہوتی تھی، اس کو مبارزت کہتے تھے۔ تو ولما، اور جب بارزو، وہ سامنے ہوئے، لی جالوت، جالوت کے، وجنودی ہی، اور اس کے لشکروں کے۔ ابھی دعا دیکھیں، دعا کتنی خوبصورت ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر، افریغ کہتے ہیں انڈیل دینا، مطلب جسے کہتے ہیں نا کھلے برتن سے اگر آپ کسی بڑے جگ میں سے اگر آپ پانی گلاس میں انڈیلتے تو ایک دم کتنا زیادہ آتا ہے، تو وہ ہے کہ انڈیل دے ہم پر، صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، یعنی کہ ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ اچھا، یہ اسی طرح کی دعا کے الفاظ جو ہے نا، ربنا افرغ علینا، یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا نا جادوگروں سے، تو وہ جادوگر جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے اور وہ سجدے میں گر گئے تھے، تو اس وقت جب فرعون نے ان کو دھمکی دی تھی کہ میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی کہ وہ سخت سزائیں دیتا تھا، تو اور انہوں نے کہا تھا کہ تم جو مرضی کر لو، اب ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اس ٹائم انہوں نے بھی یہی الفاظ جو تھے، یہ دعا کے جو الفاظ تھے نا، یہ پڑھے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس کی تکلیفوں پر کی وجہ سے اپنا ایمان کھو دیں۔ تو یہ جو دعا تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، یہاں تک یہ بھی دعا جو تھی نا انہوں نے کی تھی، آگے تھوڑے سے الفاظ اس کے مختلف ہیں لیکن یہاں تک کی تھی۔ تو یہ جو تھی یہ دعا جو ہے، اس کے بارے میں ایک اور بتا دوں کہ صبر کی جو دعا جو ہے نا، صبر کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے نارمل حالات میں، کیونکہ صبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صبر اس ٹائم کیا جاتا ہے جب کوئی تکلیف ہو کسی پہ، خدا نخواستہ کوئی کسی آزمائش میں پھنس گئے، کسی مشکل میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو صبر اس وقت مانگا جاتا ہے۔ پہلے سے صبر کی دعا مانگنا روٹین میں یہ منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عافیت کی دعا مانگنے کو کہا گیا۔ تو اس لیے بعض لوگ مانگتے، میری ایک اپنی فرینڈ کی سسٹر ہے، تو وہ بڑی روٹین سے یہ دعا مانگتی تھی، اور وہ ان کی زندگی میں کافی سخت قسم کی پھر آزمائشیں آنے شروع ہو گئی تھی۔ تو اس لیے بہرحال عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ جی
نیکسٹ یہ ہے کہ فہزموہم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دے دی انہیں، فہزمو تو انہوں نے شکست دے دی ہم انہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے. وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو، ٹھیک ہے. پیش اور زبر کا یہ ہم اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دی تھی ہم نے اسے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی تھی ہم نے اسے بادشاہت اور حکمت. وَعَلَّمَهُ، اور اس نے سکھایا اسے، مما اس میں سے جو یشاء اس نے چاہا. ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ ہٹا دیتا اللہ، الناس لوگوں کو، بعضهم ان کے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے، لفسدت البتہ فساد پھیل جاتا، الارض زمین میں، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین تمام جہان والوں پر. یہاں تک یہ آیات ہیں، اور اس میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا. داؤد علیہ السلام کو یہاں پر بھی کہا کہ نہیں، بادشاہت بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی ان کو بہت کچھ سکھایا گیا تھا. ان کی زبان اتنی جو تھی، آواز اتنی خوبصورت تھی، تو وہ زبور کو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے تھے. پھر یہ ہے کہ پرندوں اور ان کی بولیاں ان کو آتی تھیں، پھر ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام نے جب یہ ریوائو ہوا تھا ان کا یہ ساری بادشاہت جو تھی بنی اسرائیل کی، تو داؤد علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات لکھی تھی، کیونکہ تورات جو تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہوئی تھی، اور وہ مطلب وہ ڈسٹرائے ہو چکی ہوئی تھی. اس ٹائم پہ وہ تو لکھی گئی تھی، ٹیبلٹس کے اوپر تھی نا تورات، تو پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے حافظے سے لکھا تھا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا تھا. جب عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کو جب ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد نکال کے ان کو دکھائی تھی عالم ارواح میں، تو داؤد علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جب دیکھا تھا نا اپنی اولاد کو، تو داؤد علیہ السلام جو تھے نا، وہ بہت زیادہ ان کا جو روح جو تھی نا، وہ بہت شائن کر رہی تھی، بہت چمک رہی تھی، بہت روشن نظر آ رہی تھی. تو آدم علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت کا وہ ہوا تھا احساس. تو انہوں نے اپنی عمر میں سے کچھ سال جو تھے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیے تھے داؤد علیہ السلام کو. اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ اور داؤد علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ بہت پسندیدہ ہے. ان کا روزہ یہ تھا کہ وہ ایک دن چھوڑتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور نماز کہتی کہ رات کو نماز پڑھی اور پھر جلدی سو گئے، اور پھر اس کے بعد پھر اٹھتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے. تو یہ مشکل کام ہے. جیسے آپ مسلسل روزے رکھیں نا تو وہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا یہ مشکل ہے. اسی طرح نماز کے لیے اٹھنا اور پھر سونا اور پھر اٹھنا تو پھر سونا، یہ مشکل کام ہے. تو یہ ان کی جو تھی یہ بہترین جو تھی نا، وہ ان کی اس کو کہا گیا ان کے روزے کو اور ان کی نماز کو. تو یہاں تک جو ہے یہ ایک واقعہ جو تھا وہ میں چاہ رہی تھی کہ اس کو میں مکمل کر لوں. الحمدللہ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا. ہم اپنی بک کی طرف آتے ہیں. جی بک آپ کے سامنے اوپن ہو گئی ہے. کل کا ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا، امید ہے کہ وہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک دفعہ میں دکھا دیتی ہوں. لات یعنی کہ ہم نے اس میں کر اور کرو کا جو کانسیپٹ تھا اس کو ہم نے دیکھا تھا. اچھا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ حکم، التجا اور طلب. ٹھیک ہے، اس کی موٹی موٹی نشانیاں کیا ہیں.
لفظ کو اچھی طرح پڑھنے میں روانی نہیں رہے کہ ہلکا سا رک کر آگے بڑھتے ہیں. دوسرے اور آخری لفظ پر جھٹکا رہے گا، ہلکا سا رک کر آگے بڑھتے ہیں. جھٹکا، ہلکا سا رک کر آگے بڑھنا ان تینوں علامتوں میں سے ہوگا. جزم، پھر زیر ہے اور پھر زیر اور تشدید. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے؟ اہدینا، یعنی کہ حمزہ وصلی کے بعد جو لفظ ہے، جو پہلا جو روٹ کا جو لفظ ہے اس پر جزم ہے، اور پھر اس کے نیچے اس کے بعد جو لیٹر آ رہا ہے اس پر زیر، اس کے نیچے زیر ہے. تو اہدینا، ہمیں ہدایت دے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے، التجا ہوتا ہے یا طلب ہوتی ہے، کہ جو امر کا صیغہ نا اس کے بارے میں. پھر ادخلنا، اس میں بھی اسی طرح ہی ہے. اور نجینا، یہ دوسری فارمیشن جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے کہ زیر کے ساتھ تشدید آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ تشدید ہے لیکن اس کے نیچے زیر ہے. نجینا، ہمیں نجات دے. یہ اس کی کچھ اگزامپلس ہیں. فصلی، پڑھ، ونہر، اور قربانی کر. بارک، برکت دے. اچھا، یہاں پر یہ تھوڑا سا یہ آپ کو فرق لگ رہا ہوگا. ونہر کچھ الفاظ کی جو ہے مطلب ان کے جو روٹ کے اندر وہ نہیں ہوتا، زبر یہاں پر ہے تو وہ اس کے روٹ میں ہی وہ اس طرح آ رہی ہے، اس وجہ سے اس کو بعض الفاظ کو نہیں چینج کر سکتے، وہ ویسے ہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی کچھ اگزامپلس ہیں، ہم اگزامپلس بس دیکھ لیتے ہیں. ادخلنا، ہمیں داخل کر. ادخلنا، ہم نے داخل کیا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ڈفرینس صرف بتایا گیا کہ ادخلنا ہمیں داخل کر، اور ادخلنا یہ ماضی ہے، ہم نے داخل کیا. ٹھیک ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو آگے جو بتانا چاہ رہی ہوں. جی، 2 حرکات پیش اور زیر سے بے شمار بڑی آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھیں. یہاں پر یہ ہم پڑھ چکے ہیں، رنگ لیٹر کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کو پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پیش اور زیر، یعنی کہ پہلے لیٹر پر پیش اور پھر دوسرے لیٹر کے نیچے زیر. تو قتیلہ، اسے قتل کیا گیا. خلقہ، اسے پیدا کیا گیا. انزلہ، یعنی کیا گیا کہ اسے نازل کیا گیا. آخری حرف پر تے آ جائے، تا ساکن آ جائے تو کی گئی، یعنی کہ پھر مونس کی نشانی ہوتی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں خلیقہ، اسے پیدا کیا گیا. قتیلہ، اسے قتل کیا گیا. یعنی کہ پہلے لیٹر پر پیش ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، اور تھرڈ کے اوپر زبر ہے. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ اس کی نہیں کروا رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ نئی چیز بھی میں آپ کو بتاؤں. حرمہ اور حریمہ. ٹھیک ہے. حرمہ فعل معروف ہے، حریمہ فعل مجہول ہے. اسی طرح ہی علمنا جو ہے فعل معروف ہے، علمنا فعل مجہول ہے. قاتل فعل معروف ہے، قتل فعل مجہول ہے. تو اس سے ہم گزر چکے ہوئے ہیں. یہ آپ کا فعل ماضی کے اندر یہ فارمیشن آتی ہے، اور فعل جو مضارع ہے، میں اس کی ذرا سلائڈ دیکھ لوں، میں کھولتی ہوں. جی، اچھا، یہ والا ٹاپک جو ہے یہ میں چاہ رہی تھی کہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ یہ نئی چیز ہے. قالو کے 3 معنی. ٹھیک ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ انہوں نے کہا. نمبر 2 ہے وہ کہتے ہیں. نمبر 3 ہے وہ کہیں گے. ٹھیک ہے.
یہ 3 معنی ہیں. اب یہ 3 معنی کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آیت میں اذا ہو تو معنی کہتے ہیں یا کہیں گے ہوں گے. ٹھیک ہے، اذا اگر ہو تو معنی کہتے ہیں یا کہیں گے. اذا کا مطلب جب دنیا، اگر بات دنیا کی ہو رہی ہے تو معنی وہ کہتے ہوں گے، اور اگر آخرت کی بات کی جا رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ معنی ہوگی. ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس دنیا کی بات ہو رہی ہے. اگر اس دنیا کی بات ہو رہی ہے تو ہم حال میں کریں گے، اور اگر آخرت کی بات ہو رہی ہے تو پھر مستقبل میں کریں گے. جاء کا یہ سارے الفاظ آپ کو پتہ ہے. یہاں پر جب کبھی بھی پاسٹ ٹینس سے پہلے اذا رہے گا معنی حال یا مستقبل کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو کہ ماضی سے پہلے جب اذا آ جاتا ہے تو اس کا معنی جو ہوتا ہے حال یا مستقبل کے کیے جاتے ہیں. اذا جاء جب آ جائے گی، سورۃ النصر میں ہم پڑھتے ہیں نا جب آ جائے گی اللہ کی طرف سے مدد. اذا جاء کا جب آ جائے تیرے پاس. اذا جاءتم جب آئے تمہارے پاس. اور اذا قرئ جب پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اذا قرئ القرآن جب پڑھا جائے قرآن. اور یہ اس کی کچھ اگزامپلس ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں. اگر آیت میں اذا ہو تو آیت کے سارے حصے کو حال یا مستقبل میں بدل دیتے ہیں. معنی تا تیتی یا گا گیگی کے ہوں گے، جیسے جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں یا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ میں کھولتی ہوں، تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی چلیں جی، کون پڑھے گا؟ جلدی سے ہینڈ ریز کریں. چلیں عثما آپ اسٹارٹ کریں. ہمیشہ ماشاءاللہ عثما سابقون الاولون ہوتی ہیں، تو کوئی اور بھی کوشش کیا کریں، کوئی آپ لوگ بھی باقی بھی سابقون ہوا کریں. حوصلہ کر لیتے ہیں، کود پڑتے ہیں بیچ میں، آئے نہ آئے کوشش کرنے کے لیے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جی اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ جو جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. راجعون جو ہے نا یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس چیز کو تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں. اکثر آپ یہ کہتی ہیں نا یہاں پر جیسے المقتدون، اسی طرح اور بھی کچھ لفظ آتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کچھ ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، تو یہ مجھے اتنا کلیئر نہیں ہوا. دیکھیں نا جس طرح یہ مصلحون آ رہا ہے نا، تو میم تو والے جو الفاظ ہیں نا وہ تو ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا نا کہ وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہم نے نا وزن پڑھے تھے، فاعل کا وزن پڑھا تھا اور مفعول کا وزن پڑھا تھا. تو فاعل کے وزن کے اوپر جو الفاظ آئیں گے نا تو وہ بھی فعل ہوتے ہیں. جیسا یہ ہے راجع، راجعون ہے نا، فاعل راجعون. ٹھیک ہے، راجعون تو یہ فاعل ہے، یہ اسم فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم یعنی فاعل ہے. تو اس وجہ سے جب اسم کے وزن پر ہے، ہاں جی اسم فاعل ہے نا، فاعل کے وزن پر ہے. تو جب جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں نا وہ اسم ہوتے ہیں، تو ان کا ترجمہ پھر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اسم جو فاعل ہوتا ہے نا وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے. اس میں ایکشن جو ورڈ ہے نا، جو فعل ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، فعل جو ہے وہ ایکشن کو ڈیفائن کرتا ہے نا، تو اس کا وہ ترجمہ نہیں کیا جاتا. پھر ٹھیک. اچھا اس لیسن کو میں دیکھ بھی لوں گی ضرور، تاکہ مجھے پڑھ کے اچھی طرح سمجھ آ جائے اس کی. جی یہاں میں تھوڑا سا ہو جاتی ہوں کنفیوز. جی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور جب
اور جب دیکھیں گے وہ لوگ رأیت الذین، ہاں جنہوں جی، نے ہماری آیات میں عیب جوئی کی، ہاں جو ایب جوئی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، فعارضہم، ہاں سمجھ آ گئی، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، بس ان سے اعراض برتیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، نہ تم فساد کرو زمین میں، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ جی ٹھہرے میں دوسرا پیج کھولتی ہوں۔ یہاں سے دیکھیں کہ اس آیت میں الفاظ بالکل نئے ہیں لیکن بڑی آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ چلیں اس میں کوشش کر لیں، کچھ نئی آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے وَإِذَا، آپ پڑھیں 21 سے پڑھیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، ٹھیک ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے پس غور سے سنو اس کو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ شاید کہ ایک منٹ ٹھہریں، یہاں پر آپ نے کیا ترجمہ کیا، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم رحم کیے جاؤ، جی ہے نا، ہاں جی، ترحمون، تم رحم کیے جاؤ، فعل جی مجہول ہے یہ وہ مجہول ہو گیا نا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، شاباش، ہاں وَإِذَا یہاں پر آپ الْجَنَّةُ دیکھیں، أُزْلِفَتْ، یہ جی بولیے، اور جب جنت قریب لائی جائے قریب گی، لائی جائے گی، یہاں پر اب آپ نے اس کا ترجمہ گا گے گی میں کیا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا، تو اسی لیے آپ نے مستقبل میں ہوگا۔ کیا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر کرے گی یا نکال پھینکے گی، نکال دے گی، یعنی کہ جو آیات خصوصی طور کے اوپر جو آخرت کی جو بات کر رہی تھی نا، جو آیات ان کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں وہ ہی کیا فیوچر جائے میں گا، آئے گی، فیوچر میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی یہاں سے پڑھیے، یہی شروع سے پڑھ لیجیے، اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ، اور جب جنگلی جانور یا وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جان سے جان مل جائے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں وہ قتل کی گئی یا اسے قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول ڈالے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھولے جائیں گے، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی شدت سے اس کا ہلانا، ٹھیک ہے، اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے آپ پڑھ لیجئے، یہاں سے یہ بس آخری آیت ہی پڑھ لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، بس بے شک میں قریب ہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، سورۃ البقرہ کے اندر یہ، تو یہ جو ہے یہاں تک یہ آپ کا جو ہے نا لیسن جو ہے نا مکمل ہوا۔ کل ہم ایک نیا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور الحمدللہ آپ کا دوسرا پارہ جو ہے ایک آیت رہ گئی ہے، بس دوسرا پارہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا کل، اور پھر تیسرا پارہ ہم الحمدللہ
تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، جلد ہی آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو 2-3 ٹاسک جو میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ اپنے آپ کو تیار کر لیں، تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والی چند کلاسز میں ڈسکس کر لیں گے۔ ایک تو سوال کرنے کا طریقہ جو تھا اس کے بارے میں نے کہا تھا، صحابہ نے جتنے سوال کیے اس بارے میں آپ نے کیا سیکھا۔ دوسرا ہم نے طلاق کے بارے میں جو آیات پڑھی ان کے الفاظ، ان کی کیونکہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ جو ان احکامات سے تو واضح ہوں، لیکن ہم نے جو اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے تو اس کے اندر اب آپ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی حد تک بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا جانا، کیا چیز نہیں لگی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو ہے آیات کے اندر کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا کہ طلاق کے ٹاپک کو کتنی ڈیٹیل سے آگے سورہ طلاق بھی ہے اس کے اندر بھی چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں اپنی آراء ضرور دیجیے گا۔ تیسرا آپ لوگوں نے اس چیز سے پریپیئر کرنا اپنے آپ کو کہ 90 ڈیز ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، 92nd ڈے ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 90 دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ کنٹینیوسلی 90 دن جنہوں نے پورے کیے ہیں کہ آپ کا ڈے 1 اور ڈے 90th وہ کیسا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کتنی امپروومنٹ کیا، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس بارے میں بھی ضرور آپ نے اپنی رائے دینی ہے۔ ہمارے تھوڑے سے ہی ٹاپکس رہ گئے ہیں، اس میں سے کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ ایک دو ہیں جو تھوڑے سے نئے ہوں گے، تو ہم ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد کور کر لیں گے، اور اپنی آیات بھی ہماری چند ہی آیات رہ گئی، ان کو بھی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، ورنہ ہم اپنی کلاس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی، اگر کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ چلیں جی، کوثر خان۔ السلام علیکم باجی، مجھے یہ جو فعل امر اور فعل دوسرا کون سا تھا، امر کے ساتھ کون سا آتا ہے؟ فعل نہیں، یہ وہ جب آپ نے کہا تو میں اس کے نوٹس میں نے وہ نہیں بنا سکی، کسی وجہ سے بزی تھی، تو مجھے اب وہ لیسن نہیں مل رہا کہ کون سا تھا، تو یا تو آپ اس کو لیسن کا بتا دیں تو، یا پھر کوئی تھوڑا سا اس کے لیے اگر تھوڑی سی اور ایکسپینڈ کر دیں۔ جی میں کوثر آپ کو بتاؤں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، میرے پاس وہ ہے پیپر لکھا ہوا، میں سینڈ کر دوں گی۔ چلے ٹھیک، جزاک اللہ عظما۔ ہاں، کیونکہ میں نے ٹاپکس کے باہر نمبر لکھے ہوئے، ٹاپکس کے نام میں لکھے ہوئے لیسن کے، تو میرے لیے بھی سینڈ ہونا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کو جب بھی ہیلپ چاہیے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو جزاک اللہ عثما، آپ بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اور ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ گروپ میں سارے مل کے ظاہر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اگر ایک دوسرے سے بھی ہم اپنا تعلق واسطہ رکھیں تو جہاں کسی کو ایک چیز کو، ایک بندے کو، سارے ایک جیسے تو ہے نہیں، کوئی تھوڑے زیادہ سمجھ والے ہیں، کوئی تھوڑے کم والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی اگر مدد کر سکیں تو زیادہ آسانی ہوگی، کہ کہیں بندہ سٹک ہو جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اس چیز کی نا۔ یہ چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی، پھر میرے ذہن سے پھر اسکپ ہو گئی، میں کہیں نہیں کہہ سکی۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ میں سے اگر کوئی، آپ لوگ ماشاءاللہ گروپ میں ہیں اور ایک دوسرے کو کافی حد تک بائی نیم بھی بعض لوگ جانتے ہیں، تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اپنی خود سے گروپنگ کر سکتے ہیں، میری طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ لوگ اس چیز کی خود پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے جن کو جو چیز پتہ ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، آپ کی اپنی پریکٹس ہوتی جائے گی، تو بہت اچھی بات ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے تو وہ آپ کو یاد رہے گا۔ تو آپ لوگ بے شک مطلب کوئی اس میں ایسی بات نہیں، آپ لوگ ہاں بس وہ ایک اجازت چاہیے تھی نا، جیسے گروپ میں بھی کئی لوگ نہیں بولنا چاہتے کسی کے ساتھ، کوئی ظاہر ہم اکیلے تو کسی کو ایسے ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں کر سکتے نا، تو اگر اب جیسے میں نے کہا تو اب سن لیا سب نے جو بھی سننے والے ہیں، تو اگر وہ ہم ایک دوسرے کا نمبر یا اس طرح بیچ میں سے لے کے تو کسی کے ساتھ رابطہ ایک دوسرے سے کرنا چاہیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بعض لوگ
प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आप अगले बंदे से हाँ इजाजत ले लें, अपना हाँ इंट्रोडक्शन करवा दें कि मैं जी फलाने जी क्लास में जी आपकी कोलीग की हूँ, तो अगर आप डिस्कशन करना जी चाहते हैं तो आप टाइमिंग्स अपने सेट करके बेशक आप कीजिए, तो जी जज़ाकल्लाह जी, आपकी बहुत अपनी शुक्रिया। लर्निंग ज़्यादा होगी। चलें जी, दुआ के साथ हम फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल फिर एक नए लेसन के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा क्लास लेंगे। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।